احتشام صاحب، یہ جو ابھی جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان چائنا کی بیجنگ سے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی سگنیفیکنٹ ہے؟ یہ صرف وربلی نہیں کہا گیا کہ ویزیبل اور ویریفائیبل، اب ہمیں ایکشن نظر آنا چاہیے ڈسمینٹل کرنے کے لیے جو وہاں پر ٹیررسٹ گروپس ہیں افغانستان سے آپریٹ کر رہے ہیں؟ یہ آپ اس کو فائنل کال سمجھے اور ہم سمجھیں گے کہ اب اس پہ امپلیمنٹیشن ہوگی؟ دیکھیں، چائنا پاکستان کے کانٹیکسٹ میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ کا ایک جو پروسیس ہمارے ساتھ ہے، یہ بڑا ریگولر فیچر ہے جو بہت اچھی بات ہے، جس کو آپ نے دیکھا وقتاً فوقتاً کبھی پاکستان اسلام آباد میں کبھی بیجنگ میں یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں، جس کے لیے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ موجود رہے۔ دیکھیں، دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ اوورآل کانٹیکسٹ میں امن، استحکام، ملٹری کوآپریشن، اکنامک کوآپریشن اپنی جگہ پہ یہ بھی رہا۔ اب جس طریقے سے ریجن میں تیزی کے ساتھ صورتحال بدل رہی ہے، چائنیز بھی اپنے طور پہ پریشان ہے۔ خاص طور پہ بھی دیکھیں جو لیٹسٹ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کی رپورٹ آئی ہے، جس میں انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ اب اگر افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو پاکستان کا بڑا شدید رد عمل ہوگا، سخت ایکشن پاکستان اس کا لے گا۔ تو اب یہ امریکن نے بھی بہت سے حوالوں سے کہا جاتا ہے، اور جو تھوڑا بہت نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے لیے، افغان طالبان کے لیے، کہتے بڑے کم لوگ ہیں، ان کو بڑا واضح طور پہ بتایا ہے کہ جی یہ اب ریجن میں جو آپ دیکھتے ہیں طاقت کا توازن بڑے برے طریقے سے بگڑا اور آپ کے لیے بڑے پریشانی اور مسائل ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ایک میسج ہے بڑا واضح طور پہ کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے اپنے طور پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو چائنا اور پاکستان کوآپریشن کرتے ہیں، اس میں تو آپ دیکھ لیں اب تو اینٹی ٹیررزم میں تو آپ نے دیکھ لیں کوآپریشن میں، وہ تو آپ دیکھ لیں کہ امریکن بھی بیچ میں ہیں۔ اس حوالے سے کئی حوالوں سے آپ دیکھیں، سینٹرل ایشیا، امریکہ، چائنا، رشیا، ایران ایک طرح سوچتے ہیں، خاص طور پہ جو ایمینیٹ کرتی ہے دہشت گردی افغانستان سے۔ تو اب آج کل تو افغانستان کے لیے تو آنا بہت برا وقت ہے، ہر طرف سے شدید اور کڑی تنقید ان پہ ہو رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن ہو، جرمنی کا کوئی فورم ہو، ہر جگہ پہ وہ کہہ رہے ہیں سر، لیکن کنڈمنیشن ایک عرصے سے آ رہی ہے افغانستان کو لے کے، کنسرنز یہ ممالک اٹھا رہے ہیں جن کا آپ نے ابھی نام بھی لیا۔ امریکہ کی جانب سے بھی اسلحے کی بات کی گئی، پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا، اور اگر ہم دوسرے معاملات کی بات کریں، باقی ممالک بھی اپنے کنسرنز ریز کرتے رہے، ڈائیلاگس کی بھی کوشش ہوئی، لیکن ہمیں کوئی، اگر ہم کہیں کہ کوئی وائبل سولوشن اس کے لیے وہ اس طریقے سے دکھائی نہیں دیا۔ تو اب کوئی ڈیسائسو ایکشن، جیسے شاہ صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ چائنا ایسے کچھ ڈیولپمنٹ کروا سکتا ہے وہاں پہ امپلیمنٹیشن کے حوالے سے؟ دیکھیں، چائنیز جس طرح عائشہ بتا رہے ہیں نا، چائنیز کے کنسرن تو افغانستان میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ ان کی دو بڑی کمپنیوں کو آپ نے دیکھا 3-3.5 مہینے پہلے انہوں نے وائنڈ اپ کر کے چلی گئی ہیں، اور آپ نے دیکھا وہی بائیڈن انتظامیہ جو $40 ملین ہر مہینے دے رہی تھی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آ کے ہم نے اس کو روک دیا تھا، لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ کہتی ہے $30 ملین، ایک کہتی ہے $40 ملین جو ہے نا ان کو مل رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ امریکن کے انٹرسٹ وہاں جو پیدا ہو گئے، مائن اینڈ منرلز وہ جو ہیں ریئر ارتھ مٹیریل ہے، اس کے حوالے سے ان کو لگتا ہے کہ وہ بڑی ایک زبردست جگہ ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ چائنیز جو ہے نا ان کو ہٹایا جائے سین سے۔ امریکن جہاں پہ دیکھتے ہیں رشیا چائنا کا انفلوئنس ہے، وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے ایک تو یہ جو مسئلہ ہے نا دہشت گردی کے حوالے سے، تو ہم بالکل ایک پیج پہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے کہنا چاہیے کہ ہمارا کنسنسس ہے، کوآپریشن ہے۔ ایک مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ جس بات کا اس میٹنگ میں کنسرن چائنیز کی طرف سے آ رہا ہے وہ سی پیک ہے۔ دیکھیں، سی پیک کا دوسرا مرحلہ نہیں شروع ہو سکا، ہوا تو جس طریقے سے ہوا، جو نو اکنامک زون بننے تھے وہ نہیں بن پائے، اس پہ چائنیز کو ان کو بڑا پریشر ہے۔ پلس چائنیز جو اس پروجیکٹ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اس کو تیسرے فیز پہ لے جا کے اور اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ملکوں کو ملانا چاہتے ہیں، تو اس میں بڑی رکاوٹیں ہیں۔ ایک تو پاکستان سے آمنا ان کو شکایت ہے، میں آپ کو بتاؤں، ایک تو دو بڑے مسئلے ہیں۔ ایک تو ریڈ ٹیپزم ہے، ہماری بیوروکریسی جو ہے نا، وہ چاہے انرجی کے پروجیکٹ ہوں، انفراسٹرکچر کے پروجیکٹ ہوں، جب ان کے پاس معاملات جاتے ہیں تو مہینے فائلیں پڑی رہتی ہیں وہاں پہ، اور ان کے اوپر دھول چڑھی رہتی ہے۔ ایسا ایف سی بڑا زور لگاتی ہے، لیکن ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ، کبھی ایک منسٹری کبھی دوسری منسٹری، تو یہ معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ فار ہیون سے اس کو دور کریں۔ دوسرا ہم نا ان کی سیکیورٹی جو ہے نا، وہ جس طریقے سے ہم نے ان کو دینی تھی، آپ دیکھ لیں ایک ڈویژن پورا فوج کا بھی لگایا، اس کے باوجود آپ نے دیکھے جس طریقے سے جی بی میں 2 بڑے حملے ہوئے تھے، ایک اسی جگہ پہ دوسرا بڑا حملہ ہوا، چائنیز جس طرح لوگوں میں مارے گئے۔ اب تو لگ رہا ہے کہ وہ 25-30 لوگ جو ہے نا وہ پچھلے سال اور اس سے پہلے جو ہے نا ان کی بات ہوئی تھی۔ تو چائنیز بڑا اسٹرانگلی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو 2 ایشوز کا سارٹ آؤٹ کریں، تاکہ ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ جو پاکستان میں اگر پوری طرح نہیں جائے گا، تو ہمارا جو پلان ہے کہ یہ اوور $1 ٹریلین کا پروجیکٹ
ہم نے لے کے جانا ہے 76 ممالک میں 3 کانٹیننٹ میں، تو اس کو لے جانا مشکل ہو جائے گا، اور اگر لے کے بھی جا رہے ہیں تو اس پہ مشکلات ہیں. پاکستان کے پارٹ پہ جو یہ ذمہ داری اس کو دور کیا جائے. دوسرا ہم نے افغانستان کے حوالے سے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں، زاہد شاہ نے بھی بڑی باتیں کی ہیں. دیکھیں ایک جو نقطہ اس وقت سب کے لیے پریشان کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ رجیم جو ہے نا، انہوں نے تو بڑا واضح طور پہ میرا خیال ہے بتا دیا ہے کہ جی جو مرضی کر لیں، ہم نے TTP کے خلاف ایکشن نہیں لینا. وہی بات ہے کہ جی 2 گروپ بنے ہوئے ہیں، جو ہیبت اللہ اخنزادہ ہیں جو کابل میں اپنا بیٹھے کندھار میں، وہ تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمارے نظریاتی پارٹنر ہیں، 2 بڑی جنگوں میں امریکہ اور روس کی جنگوں میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اس مسئلے پہ آ کے خاموش ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کتنا شدید دباؤ آیا، 1000 سے زیادہ علماء، دانشور، صحافیوں نے جا کے وہاں پہ ایک بیٹھک کی. انہوں نے اپنی حکومت کو کہا کہ دہشت گردی اپنے لوگوں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. پھر وہ دیکھ لیں جماعت اسلامی کے رہنما وہ جو کچھ عرصہ پہلے گئے تھے پروفیسر ابراہیم خان، وہ کہتے ہیں میں مل کے آیا ہوں وہاں پہ، بڑے بڑے جتنے ان کے لیڈر تھے سب مانتے ہیں کہ دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بڑا مشکل ہے ان کو رکوائیں، کیونکہ ہم ان کو نکالیں گے تو ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی. ایک بات کہتے ہیں جی ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم فیسیلیٹیٹ کر دیں کہ پاکستان اور TTP میں ہم بات چیت کروائیں، جس کا پاکستان نے آپ نے دیکھا ہے ریڈیلی ریجیکٹ کیا ہے ونس اینڈ فار آل. انہوں نے کہا کہ بات چیت نہیں ہوگی ان کے ساتھ. دیکھیں اب جہاں پہ ان کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے ہیں وہ تو نہیں کریں گے. ہم نہ دیکھیں وہ ایک قبائلی سوسائٹی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ان کی تعلیم ہوتی بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے، خواتین پہ جو آپ نے دیکھا ظلم زیادتیاں ہوتی ہیں اور بہت سارے حوالوں سے، کوئی بنیادی حقوق نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں دنیا کیا کہتی ہے. انہیں پرواہ ہے کہ ان کے وار لارڈس جو زیادہ تر وہ کہا جاتا ہے، کیا کنفرم باتیں ہیں کہ قطر اور UAE میں ان کے محل ہیں، وہ رہتے ہیں، پیسہ وہاں جاتا ہے، ایک امریکن دے رہے ہیں، دوسرا ڈرگ کا پیسہ. وہ تیرا ویلی میں جو کہا جاتا ہے ہماری 12,000 ایکڑ زمین پہ دوبارہ سے افیون کی کاشت شروع ہوگی ہے وہ، اور پھر ان کا نیکسس کرمنل کا دہشت گردوں کے ساتھ پار افغانستان کے بھی ہے. یہ مل کے کہا جاتا ہے اوور $1 بلین کی جو ہے نا یہ ٹریڈ ہے، جس کو رکوانے میں کئی حوالے سے ہماری حکومت بھی اقرار کرتی ہے کہ ہم شاید اس کو نہیں روک سکے. تو ایک یہ کہ ان کو تو کوئی پرواہ نہیں، ان کے اپنے پیسے بن رہے ہیں. یہ عبوری حکومت جس کو ختم ہونا تھا، الیکشن کروانا تھا، اب 4 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. یہ جس طریقے سے یہ قابو ہیں، اس میں دیکھ لیں قابو کیا ہوا ہے، نہ اس میں ناردرن الائنس کے لوگ ہیں، باقی ازبک ہیں، چیچن ہیں، اور پھر باقی لوگ ہیں ہزارہ، کسی کو شامل نہیں کیا. اتنا شدید قسم ہے لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں. اب امریکن ہے، اصل بات ہے کہ امریکن جب بیچ میں آ جاتے ہیں معاملات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. وہی امریکہ اٹھتے بیٹھتے پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو آپ سخت تنقید کا نشانہ بناتے تھے، آپ خاموشی سے پھر ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ چائنیز جو بیچ میں آگے وہ کہتے ہیں جس ریجن میں ہوں گے وہ دوسرے ٹاپک پہ علیحدہ بات کریں گے. جو بالکل ایسے ہی ہو، چائنیز کبھی نہیں چاہیں گے کہ امریکن اس ریجن میں اس طریقے سے چائنیز کو جو مشکلات ہیں اس کو کیسے روکا جائے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.